بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصر کی نماز کا وقت ظہر کی نماز کے وقت کے ختم ہونے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اب ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ عصر کی نماز کا وقت شروع کب ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں تینوں امام یعنی امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی یہ رائے ہے کہ جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو جائے اور اس میں زوال کا سایہ بھی شامل کر لیا جائے تو یہ عصر کی نماز کے شروع ہونے کا وقت ہوگا۔ عصر کی نماز سورج کے سوا نیزے پر پہنچنے سے پہلے ادا کرنا ہوگی، یعنی کہ غروب ہونے سے پہلے سورج کا اس حد تک پہنچ جانا کہ اس کی چمک ختم ہو جائے اور آپ اس کی طرف آسانی سے دیکھ سکیں۔ سورج جب سر کے بالکل اوپر پہنچ جاتا ہے تو سایہ بالکل چھوٹا ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ صبح سورج طلوع ہونے کے بعد سایہ بڑھتا رہتا ہے، حتیٰ کہ سورج سر کے بالکل اوپر پہنچ جانے تک وہ بڑھتا ہوا سایہ بالکل گھٹ کر چھوٹا سا رہ جاتا ہے، تقریباً 1 فٹ۔ یہ والا سایہ زوال کا سایہ کہلاتا ہے، یعنی سورج اپنے پورے جوبن پر پہنچ چکا ہے اور اب اس کے بعد وہ ڈوبنے کی طرف جائے گا، یعنی کہ زوال پذیر ہوگا۔ پھر جب یہاں سے سورج مغرب کی طرف سفر شروع کرتا ہے تو یہی سایہ اب دوسری طرف کو ایک مرتبہ پھر سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ آپ کے قد کے برابر ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی انسان کا قد 6 فٹ ہے تو یہ سایہ بھی 6 فٹ ہو جائے گا۔ جب یہ سایہ آپ کے قد کے برابر ہو جاتا ہے تو اسے ایک مثل کہیں گے۔ جمہور کے نزدیک جب ہر چیز کا سایہ 1 گنا تک بڑھ جاتا ہے، اس میں زوال کا سایہ بھی شامل ہے، تو ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق جب ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو جائے تو تب عصر کا وقت شروع ہوگا، یعنی کہ کسی چیز کا سائز اگر 6 فٹ ہے اور سورج غروب ہونا شروع ہوتا ہے اور اس چیز کا سایہ زوال کے سائز سے بڑھنا شروع ہوتا ہے اور ہوتے ہوتے وہ دگنا یعنی کہ 12 فٹ، اگر اس میں زوال کا سایہ بھی شامل کر لیں تو 13 فٹ۔ جب اس چیز کا سایہ 13 فٹ ہو جائے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اس بات کو مان لیں کہ ایک مثل پر یعنی جب سایہ 1 گنا ہو جائے تو ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو پھر دونوں نمازوں یعنی ظہر اور عصر کی نماز کا دورانیہ ایک جتنا ہو جائے گا، یعنی کہ ظہر اور عصر کا ٹائم اور عصر اور مغرب کا ٹائم تقریباً ایک جتنا ہو جائے گا۔ حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ عصر اور مغرب کے درمیان نماز کا وقت کم ہوتا ہے۔ بہرحال دونوں قسم کے فقہا کے دلائل قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ ہیں۔ اوپر ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کے تناظر اور فقہاء کرام کی رائے کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ظہر کی نماز ایک مثل سے پہلے ادا کر لی جائے، کیونکہ اس بات پر تمام فقہا متفق ہیں، اور احتیاطاً عصر کی نماز 2 مثل کے بعد ادا کی جائے تو تمام فقہا کے نزدیک ہماری عصر کی نماز درست ہوگی، اور پاکستان میں زیادہ تر اسی طریقے سے ظہر اور عصر کی نماز کا وقت کا تعین کیا جاتا ہے۔ ایک مثل سایہ کے بعد نماز پڑھنے کی حق میں فقہا درج ذیل حدیث بیان کرتے ہیں۔ محمد بن عمرو بن حسن بن علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمازوں کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ظہر زوال آفتاب کے فوراً بعد، جبکہ عصر اس وقت پڑھتے جب سورج خوب روشن اور چمکدار ہوتا، اور مغرب اس وقت پڑھتے جب سورج غروب ہو جاتا، جبکہ عشاء کے بارے میں ایسا تھا کہ جب لوگ زیادہ اکٹھے ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی پڑھ لیتے، اور جب کم نمازی ہوتے تو تاخیر سے پڑھتے، اور فجر کی نماز تاریکی میں پڑھا کرتے تھے۔ جبکہ 2 مثل کے بعد نماز عصر پڑھنے کے حق میں درج ذیل حدیث بیان کی جاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت اور پچھلی امتوں کی مثال اس شخص کی ہے
جیسے ایک مزدور نے فجر سے ظہر تک محنت کی، اسے اجر 1 قرات ملا۔ ایک نے ظہر سے عصر تک کی، اس کو بھی 1 قرات ملا۔ ایک امت یعنی میری امت نے عصر سے مغرب تک مزدوری کی مگر اسے اجر 2 قرات ملا، یعنی کم وقت میں زیادہ ثواب کمایا۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔